أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ۔ بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں۔ فرعون سے نجات کے بعد جب ہر طرح سے اطمینان ہو گیا، امن ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی، ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، شریعت ہونی چاہیے جسے ہم دستور حیات بنائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ ان کی فرمائش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست پیش کی۔ خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ سے وعدہ فرمایا جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ آپ طور پہاڑ پر چلے آئیں، قوم کے چیدہ افراد آپ کے ساتھ ہوں، 40 دن وہاں قیام کریں، روزہ رکھیں، آپ سے وعدہ ہے آپ کو کتاب دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حسب وعدہ قوم کے بعض افراد کے ساتھ طور پہاڑ پر قیام فرمایا، روزے رکھے۔ اللہ جل شانہ نے انہیں کتاب عطا فرمائی۔ ان کی غیر موجودگی میں سامری نام کے ایک جادوگر نے سونے یا چاندی کا بچڑا بنایا، گائے کا بچہ۔ ایک خاک اور مٹی اس کے پاس پڑی تھی۔ روایت ہے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی وہ مٹی تھی، وہ اس بچڑے میں ڈالی۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش تھی، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ اب جاہل قوم کو تو یہ منظر دیکھنا تھا کہ اس کے حضور سجدے میں پڑ گئے اور پرستی شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون۔ حضرت موسیٰ کو کتاب لینے بھیجا اور ان کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بڑا ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کا حق کسی کو دینا۔ عبادت، بندگی، سجدہ، پرستش یہ اللہ جل شانہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ حق کسی اور کو دینا ظلم ہے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا کہ یہ سجدہ، یہ ماتھا اور پیشانی یہ اللہ کے لیے ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اس صریح اور واضح ظلم کے بعد ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے تمہیں معاف کیا، درگزر کیا۔ تفصیل اس واقعہ کی آئندہ کہیں آئے گی۔ فرمایا ہم نے اس بڑے ظلم کے بعد بھی تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون۔ معافی کے بعد شکریہ لازم ہوتا ہے۔ جب کوئی معاف کر دے تو پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے معاف کیا۔
یعنی معافی کے بعد شکریہ لازم ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا ظلم تمہارا ہم نے معاف کیا، تمہارے آباء و اجداد بنی اسرائیل قوم کی بات ہو رہی ہے، لہذا چاہیے کہ اس بڑے انعام کا معافی کے بعد شکریہ بنتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک شکر ہوتا ہے زبان سے، شکریہ، تھینکس، آج کل تو رواج ہے بات بات پر تھینکس یو۔ ایک شکریہ ہوتا ہے زبان سے اور ایک شکر ہوتا ہے عمل سے۔ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، میرے ساتھ کوئی نیکی کی، تو میں آپ کا زبانی بھی شکر ادا کروں، اور جب میرے لائق کوئی ہو اور میرے اوپر بات آئے تو میں عملی طور پر اس احسان کا بدلہ بھی دوں۔ اللہ جل شانہ کا ایک شکر ہے زبان سے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر۔ اور ایک شکر ہے اپنے بدن سے، اپنے عمل سے۔ اذان ہو گئی، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی، جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ نے رزق دیا، خوشیاں دی، آل اولاد، رہنے کو چھت، دوسری بے شمار نعمتیں دی، اب اس کا شکر یہ ہے اذان ہوئی، سجدے کے لیے آ جائے۔ صرف زبانی الحمدللہ کی تسبیح کافی نہیں، عملی طور پر شکر بجا لائے، عملی طور پر شکر بجا لائے، قدم قدم پر، جگہ جگہ موقع ملے گا، اللہ کی مانتا چلا جائے، اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے چلے جانا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ پھر نعمتیں تو اس قدر ہے کہ ایک ایک سانس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تب بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ ہو، حق ادا نہ ہو۔ تو بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا اتنے بڑے ظلم شرک کے بعد بھی، اب چاہیے تھا کہ شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قرآن پاک کے نزول کے وقت جو بھی بنی اسرائیل، یہود و نصارہ موجود تھے، یہ سبھی کو دعوت ہے، تمہاری قوم بنی اسرائیل کی اتنی بڑی خطا معاف کی گئی، اب شکر ادا کرو۔ مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی بھی مانگیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ پھر شکر کے طور پر زبانی بھی اور عملی بھی اس کی عبادت اور بندگی میں لگ جائیں، ورنہ ہم جیسی خطائیں اور گناہ وہ تو پکڑے جانے کے لائق ہیں۔ اللہ نے پھر بھی مہلت دی، اللہ نے پھر بھی توبہ کی توفیق دی، معافی کی توفیق دی، تو پھر اس کے شکر اور بندگی میں زندگی گزرے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔